بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله أحد بحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں ہم تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ عزیز طلبہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت جو دورہ ہم نے شروع کیا ہے یا جس کی ابتدا ہم نے کی ہے وہ ہے امام ابو خیثمہ زہیر ابن حرب رحمہ اللہ کی کتاب العلم۔ تو کل ہم نے کم و بیش 10 آثار یا 10 اقوال ہم نے پڑھے تھے امام ابو زہیر ابن حرب رحمہ اللہ کی کتاب سے۔ آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اور 10 صفحات ہم پڑھیں، تو لہٰذا پہلی گزارش تو یہی کروں گا کہ آپ لوگ کتاب کو کھول کر رکھیں اور صفحہ نمبر 11 پر ٹھہر جائیں، کیونکہ ہم صفحہ نمبر 11 سے ابھی ابتدا کریں گے۔ لیکن اس سے قبل ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا۔ جب مکہ کے ایک طالب علم ہے، اصل میں طالب علم نہیں بلکہ میری نظر میں تو وہ شیخ ہے، شیخ ابو اوزاعی، اصل میں یہ تھے امریکہ کے، باحیات ہے الحمدللہ۔ تو یوں سمجھے آپ ملاقات ہماری نہیں ہو پائی، کیونکہ جب ہم مکے میں مقیم تھے تو شیخ کافی مصروف تھے اور میرے والد طبیعت ناساز تھی، اس وجہ سے شیخ سے میری ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن رابطہ ہوتا رہتا ہے۔ تو آج صبح کی بات ہے، شیخ نے میسج کیا اور ہم کافی جو ہے وہ تھا تو اصل ایک نارمل میسج، لیکن اس کے اندر کافی ساری عبرت یا کافی سارے طلباء کے لیے فائدہ مند باتیں تھیں۔ وہ باتیں کیا تھی؟ کہتے ہیں شیخ کہ عموماً 17 رمضان تک حرم کے اندر یا مکہ کے جو ادارے ہیں، جامعات ہیں، رمضان کے اندر 17 رمضان تک آف لائن پڑھایا جاتا ہے، لیکن 17 رمضان سے کیونکہ چھٹیاں شروع ہو جاتی ہے رمضان کی وہاں پر، تو کیا کرتے ہیں؟ آن لائن پڑھاتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ یعنی شیخ ابو اوزاعی کے جو استاد ہیں القریٰ یونیورسٹی کے، القریٰ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ ہے شیخ علی بروم، شیخ علی بروم شاید آپ لوگ نہیں جانتے، شیخ علی بروم اصل میں سنن نسائی کے محقق، بلکہ انہوں نے مراجع کیا ہے، جو ان کے جو شیخ محمد ابن آدم رحمہ اللہ نے کم و بیش 40 سے زائد 46 یعنی 46 if I'm not wrong 46 جلدوں میں سنن نسائی کی شرح کی ہے، تو اس کی جو ہے ایڈیٹنگ کی ہے شیخ علی نے رحمہ اللہ، شیخ علی نے حفظہ اللہ۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ کافی دھوپ تھی لیکن شیخ علی نے آف لائن کلاسز رکھے، 17 رمضان ہو چکے ہیں، یعنی غالباً 18 رمضان ہے، تو ہمارا یوں سمجھے کافی ایک تو روزے سے ہیں اور مکہ کی گرمی کافی سخت ہوتی ہے۔ شیخ ابو اوزاعی کہتے ہیں پھر بھی میں نے ارادہ کیا کہ میں وہاں پر جاؤں، یونیورسٹی کو جاؤں۔ جب یونیورسٹی کو پہنچا تو شیخ تو موجود تھے، لیکن صرف کیا کہتے ہیں 10 طلبہ موجود تھے، صرف 10 اسٹوڈنٹس، 10 طلبہ موجود تھے۔ تو جب میں گیا تو شیخ نے درس دیا، اور کہتے ہیں کہ مجھے کافی خوشی ہوئی درس میں آنے کے بعد، حالانکہ میرا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا،
کیونکہ میں تھک چکا تھا، لیکن میں نے جد و جہد کی اور وہاں پر پہنچا تو کم و بیش 10 طلبہ موجود تھے، اور شیخ نے کافی علمی نکات بیان کیے جو مجھے کبھی پتا نہیں تھا، اور اس کی مثال بیان کرتے کہتے ہیں عموماً فقہ کے اندر اہل مدینے کے عمل کو موالک بطور حجت پیش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے ساتھیوں؟ امام مالک اور دیگر موالک فقہا کے نزدیک جو اہل مدینہ کا جو عمل ہوتا ہے وہ ان کے نزدیک حجت ہے، وہ ان کے نزدیک دلیل ہے، بلکہ اس پر محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ نے اس پر رد بھی لکھا، کتاب الحجہ۔ بہرحال اب وہ یہاں پر اس کی ذکر ہم نہیں کر سکتے، کافی علمی مباحث ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے بعض فقہا کے نزدیک اہل مکہ کا عمل بھی دلیل ہے، اہل مکہ کا عمل بھی حجت ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں مثال کے طور پر جو اذان کا مسئلہ ہے، سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان تھی، ترجیح یعنی بعض الفاظ کو تکرار کے ساتھ پڑھنا، امام شافعی نے اس کو فوقیت دی بمقابلہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے۔ اسی طریقے سے جو سا ہوتا ہے، جو وزن کا مقدار ہے، حج اور عمرہ کے مسائل ہے، عید کی نماز مسجد میں حرم میں عید کی نماز عیدگاہ کو جا کر نہیں پڑھتے، حرم میں پڑھتے ہیں، تو یہ اہل مکہ کا عمل ہے۔ تو اب بہرحال یہاں پر میں آپ کو فقہ نہیں پڑھا رہا ہوں کہ اہل مدینہ کا عمل یا اہل مکہ کا عمل حجت ہے، بہرحال یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب وہ دھوپ میں گئے تو کہتے ہیں کہ کافی سارے علمی نکات ہمیں معلوم ہوئے، اور اگر ہم نہیں جاتے تو ہم اس سے محروم ہوتے۔ تو طلبہ کو چاہیے کہ ایک بھی درس آپ کا چھوڑتا ہے تو کافی سارے علم سے آپ محروم ہو جائیں گے، تو علم کو لازم پکڑے۔ اللہ اکبر! بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، چند دن پہلے کی بات ہے، فضلۃ الشیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ کتاب الطہارہ پر آپ کام کر رہے ہیں، اور جہاں تک ہمیں یاد ہے جب شیخ نے آپ لوگوں سے مخاطب کیا تو اس کا ذکر بھی کیا 4 جلدوں میں۔ تو اس دوران ہمارا ایک پروجیکٹ تھا جس کا ذمہ دار میں تھا کہ بلوغ المرام کے مختلف شروحات کو میں جمع کروں۔ تو مختلف شروحات کو میں جمع کر رہا تھا جو مختلف جامعات سے چھپی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بلوغ المرام من جمی بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام جو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی معروف کتاب ہے، شاید آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی۔ تو بلوغ المرام کی جب میں مختلف شروحات جب میں جمع کر رہا تھا تو اس وقت مجھے ایک شرح میں کافی ڈھونڈ رہا تھا لیکن مجھے ملی نہیں، اور وہ شرح تھی اصل میں ابن اسماعیل الشامی رحمہ اللہ کی۔ یہ چند سال پہلے یوں سمجھے، اسی یعنی آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ دیر کی بات نہیں۔ تو میں جب ابن اسماعیل الشامی رحمہ اللہ کی بلوغ المرام ڈھونڈ رہا تھا تو سبحان اللہ میں نے ظاہر سی بات ہے ان کا جب ترجمہ پڑھا تو میں حیران ہو گیا، اللہ اکبر! بلکہ اتنا حیران ہو گیا ساتھیوں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی اتنی ہی حیرت میں گر جائیں گے۔ یہ شام کے یعنی دمشق کے معروف عالم دین تھے، اور کافی ساری کتابوں کے محقق تھے، بلکہ کافی ساری کتابیں آپ نے تصنیف کی، ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ ہے۔ وہ ہر عالم، آپ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اہل حدیث کا یا سلف کا منہج یہی ہے بنیادی طور پر کہ کسی سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نہ ہم کسی کے مقلد ہیں اور نہ ہم تعصب کے قائل ہیں، لیکن یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھی جائے کہ ہم کسی سے جب اختلاف کریں، اختلاف اور مخالفت کے فرق کو سمجھیں۔ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ کسی سے اختلاف کیا جائے دلائل کے روشنی میں، براہین کے روشنی میں، یعنی ان سے کوئی ذاتی ہمیں بغض، ذاتی کینہ کپٹ نہ ہو، ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں ادب اور احترام کے دائرے میں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ سیدنا عمر اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود میں کم و بیش 100 سے زائد مسائل میں اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود آپ آپسی محبت کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، اتنی محبت سیدنا عمر عبداللہ ابن مسعود سے کرتے تھے اور عبداللہ ابن مسعود سیدنا عمر سے۔ تو اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن مخالفت کیا ہے؟ بس آپ کو کوئی شخص پسند نہیں آیا تو اس کی مخالفت کرنا ہی، اگر وہ صحیح کہے تو آپ کو غلط کہنا، اور اگر وہ غلط کہے تو آپ کو صحیح کہنا ہے۔ طالب علم کے لیے اختلاف تو زیب دیتا ہے، کیونکہ علم کا حسن ہے اختلاف، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو، اور ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، لیکن مخالفت طالب علم کو زیب نہیں دیتا۔ بہرحال ابن اسماعیل الیعقوبی ابن اسماعیل الشامی رحمہ اللہ، تو میں جب پڑھ رہا تھا تو ایک دن ایسا ہوا جب درس ہوا، تو ان کی زندگی کے 2 واقعات مجھے کافی سارے واقعات ہیں لیکن 2 بات میں ضمناً آپ کو عرض کرنے لگا کہ ایک دن جب ان کا نکاح ہوا تو فجر کے بعد وہ درس دیا کرتے تھے، تو طلبہ نماز کو تو آئے لیکن انہوں نے سمجھا کہ آج درس نہیں ہوگا کیونکہ شیخ کا نکاح ہوا ہے۔ تو دوسرے دن وہ آئے، اور اسی دن وہ آئے اور فجر کی نماز آپ نے پڑھی، یعنی نکاح کی رات آپ نے فجر کی نماز ادا کی، بلکہ فجر کی نماز آپ ہی نے خود پڑھائی اور آپ نے درس بھی دیا۔
بلکہ اللہ اکبر، اس سے بھی عجیب واقعہ، بلکہ دل کو ہلا دینے والا یا رلا دینے والا واقعہ جو ہم نے پڑھا۔ آپ سوچیں ساتھیوں کہ کیسے اہل علم نے محنت کی اس علم کی نشر و اشاعت کے لیے۔ اللہ ان کی خبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اہل علم کی خبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، آمین۔ غالباً چند سال پہلے کی یہ بات ہے، تو کہتے ہیں ان کے تلامذہ کہ شیخ ہمارے پاس آئے، اور شیخ ایک ساتھ میں ایک چھوٹے سے لڑکے کو لے کر آئے، یعنی ایک چھوٹا سا لڑکا جسے گود میں لیا جا سکتا۔ تو شیخ کے پاس شیخ نے ایک ٹیبل پر اس لڑکے کو رکھا اور اس کے اوپر کیا کیا، کپڑے کو پہنایا، یعنی اس کے اوپر بستر اڑایا۔ تو ہم نے سمجھا کہ بچہ سو رہا ہے، بچے کو شیخ آرام کروا رہے ہیں اور شیخ درس دینے لگے۔ تو ہم نے درس کو مکمل کیا۔ درس کو مکمل کرنے کے بعد شیخ نے ہم سے پوچھا کہ کیا تم میرے بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھاؤ، کیا تم میرے بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھاؤ گے، یا الفاظ دیگر میرے بیٹے کے جنازے میں شریک رہو گے؟ تو طلبہ رونے لگے، پریشان ہو گئے کہ شیخ یہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹا فوت ہو چکا ہے، تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ طالب علم کا ذہن منتشر ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ درس کا ناغہ ہو، اس وجہ سے میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا، کیونکہ اگر پہلے بتاتا تو تم لوگ درس کو اطمینان سے نہ سنتے۔ درس کو مکمل کیا، پھر بیٹے کو دفنایا۔ اس طریقے سے ساتھیوں اہل علم نے، اور آج ہماری اور قربانی کچھ بھی نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم 1 گھنٹہ دے رہے ہیں، ہم 2 گھنٹے دے رہے ہیں، ہم مطالعہ کر رہے ہیں، نوٹ بنا رہے ہیں، کچھ اس کا یعنی اگر آپ دیکھیں، اللہ اکبر، عالم تو بہت دور کی بات ہے، اگر آپ اہل علم کی سیرت پڑھیں گے، ترجمے پڑھیں گے، تو آپ اپنے آپ کو طالب علم کہہ لینے کے بھی، یا تو طالب علم کہہ لے کے لیے بھی آپ لوگ شرمائیں گے، اور ہم شرمائیں گے، اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے مستغنی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بالکل بھی نہیں۔ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں پہلے شامل کر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اور جب آپ علم حاصل کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، تو یاد رکھیے ساتھیو، اللہ رب العزت آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ وَالَّذِي جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ رب العزت آپ کی مدد کرے گا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ السیر اعلام النبلاء کے اندر نقل کرتے ہیں، جب عفان ابن مسلم رحمہ اللہ جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، تو آپ سے یہ مطالبہ کیا گیا گورنر نے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے قرآن وہ مخلوق ہے۔ تو آپ نے کیا کہا کہ نہیں، میں بالکل بھی نہیں کہوں گا۔ تو اس وقت گورنر نے کہا کہ جو 500 درہم ماہانہ وظیفہ ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں، ہم آپ کو عطا کرنا بند کر دیں گے۔ اور وہ کافی ظاہر سی بات ہے، جو عفان ابن مسلم جنہوں نے پڑھا ہو وہ جانتے ہیں، آپ کا گھر کافی کشادہ تھا، 40 افراد آپ پر ڈیپینڈ کرتے تھے، یعنی 40 افراد، 40 پیپل جو ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے تھے، کافی بڑا خاندان تھا۔ اور آپ سوچیں گے اگر پیسے بند ہو جائے تو نہ ہی آپ کی زندگی بلکہ ان 40 لوگوں کی زندگی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا نہیں، ہم حق کو حق بجانب پیش کریں گے، جو علم ہم نے سیکھا اس علم کے مطابق فتویٰ یہی دیں گے۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ استغفر اللہ۔ ابھی آ رہی ہے آواز؟ اصل میں پاور جی بارک اللہ فیک، نہیں اصل میں پاور جا چکا تھا، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے جی۔ تو جو علم ہم نے سیکھا ہے اس علم کی روشنی میں یہی بات ہم کہیں گے کہ عفان مسلم کیا کہا کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اور جو بھی اس کو مخلوق کہتا ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کہتے ہیں کہ رات میں ایک زیات تیل بیچنے والا شخص آیا، اس نے 1000 درہم دی، وفی السماء رزقکم توعدون، کتنے 1000 درہم دی، اور کہا کہ جس طرح تم نے دین پر ثابت قدمی کی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ 1000 درہم ایک تیل بیچنے والا، 500 ملتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک تیل بیچنے والے کے ذریعے سے کہا کہ جب تک بادشاہ کا وظیفہ بند رہے گا تب تک اللہ رب العزت نے ہمارے ذریعے سے آپ کا انتظام کیا ہے، ہم ہر ماہانہ آپ کو 1000 درہم پیش کریں گے۔ امام ذہبی نے السیر اعلام النبلاء میں نقل کیا۔ تو بات سے یہ بات بتا رہا تھا ساتھیوں کہ علم سیکھیں، اور قابل مبارکباد ہے آپ لوگ کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو علم سیکھنے کا موقع عطا کیا ہے۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے یہی نصیحت کروں گا، اوصیکم واوصی نفسی، کہ آپ مسلسل درس میں شامل رہیں اور یکجہتی کے ساتھ کوشش کریں کہ علم کو سیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم
شروع کرتے ہیں. کتاب کو آپ لوگ کھول لیں اور کھولنے کے بعد کنفرم کر دیں تاکہ ہم کتاب کو جہاں سے ہم نے کل ختم کیا تھا وہاں سے ہم ابتدا کریں. ابھی آپ لوگ ٹائپ کریں کہ کتاب آپ لوگوں نے کھول لی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں. جی بارک اللہ فیکم. تو کل ہم نے 10 آثار پڑھے تھے. ابھی آپ دیکھیں صفحہ نمبر جو 11 ہے اور وہاں پر آپ کو دکھے گا حدثنا ابو خیثمہ ثنا محمد ابن حازم. دکھ رہا ہے نا یہ؟ یہاں تک محمد ابن حازم کی جو سند ہے دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی بارک اللہ فیک. چلیے ہم وہاں سے ابھی شروع کرتے ہیں. ہاں یہاں پر ایک بات یاد رکھیں, میں اگر بھول جاؤں تو چیٹ میں مجھے یاد دلا دیں سند بتانے کے لیے, کیونکہ میں کل سند بتانا بھول گیا کہ سند کی کیا حیثیت ہے, کیونکہ حاشیے میں تو موجود ہے لیکن کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں. کہتے ہیں حدثنا ابو خیثمہ ثنا محمد ابن حازم ثنا الاعمش کہ ان رجاء الانصاری ان عبد الرحمن ابن بشر الازرق قال. واقعہ غور سے سنیں. دخل رجلان من ابواب کندتا وابو مسعود الانصاری جالس في حلقه فقال احدهما الا رجل ينظر بيننا فقال رجل في الحلقه انا. قال فاخذ ابو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال انه كان يكره التسرع الى الحكم. سبحان اللہ. کہتے ہیں یعنی ابو خیثمہ سند نقل کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں عبد الرحمن ابن بشر روایت کرتے ہیں کہ دو لوگ کندا, یعنی کندا اصل میں ایک دروازے کا جو نام تھا, دو لوگ کندا دروازے سے آئے ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں. تو اس میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ کیا کوئی ہے جو ہمارے درمیان فیصلہ کر سکے, ہمارے درمیان یعنی یوں کرے کہ ایک فتویٰ دے سکے. تو ایک شخص مجلس میں سے اٹھا اور اس نے کہا کہ ہاں میں فتویٰ دوں گا. تو سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پتھر اٹھائے اور پتھر لے کر اس کو مارا, یعنی کنکریاں لے کر اس کو ماری, اور کہا کہ ہم اس کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص فتویٰ دینے میں جلد بازی کرے. اللہ اکبر. ہم اس کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص فتویٰ دینے میں جلد بازی کرے. اس سے کیا بات پتا چلی ساتھیوں, اور ہم نے تفصیل سے اس کو بتایا بھی تھا ہمارے پچھلے دروس کو آپ لوگ اٹھا کر دیکھیں, یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں کہ سلف کس طریقے سے فتویٰ دینے میں احتیاط کیا کرتے تھے. اور اس واقعے سے بھی یہی بات پتا چلی کہ طالب علم کو فتویٰ دینے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اب محمد ابن حازم کی طرف سے ایک اور روایت لائے ہیں کہ کہتے ہیں ان سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو علم جو بولا نہ جائے یعنی پھیلایا نہ جائے, وہ گویا ایسے مال کی طرح ہے جو مال خرچ نہ کیا جائے. اور اس کی سند شیخ البانی رحمہ اللہ نے جید قرار دی ہے, بلکہ اس کو مرفوعا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کیا گیا ہے. امام احمد بن حنبل نے اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے. اب اس سے کیا بات پتا چلی کہ اگر آپ کے پاس علم ہو تو کوشش کریں کہ اس علم کی نشر و اشاعت کریں. کیوں؟ اگر آپ کے پاس علم ہے اور اس علم کی نشر و اشاعت آپ نہیں کر رہے ہیں, گویا آپ کے پاس مال ہے لیکن آپ اس مال کو خرچ نہیں کر رہے ہیں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یعنی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اثر یہ تھا. پھر عبداللہ ابن شقیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں انہ قال فضل العلم احب الی من فضل العبادت وغیر دینکم الورع. کہتے ہیں عبداللہ ابن شقیر رحمہ اللہ کہ مجھے علم کی فضیلت زیادہ محبوب ہے عبادت سے, اور بہترین دینی اوصاف یا بہترین دینی صفت جو تم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو وہ ہے ورع, یعنی تقوی, یعنی خشیت اللہ رب العزت کی, یعنی زہد اختیار کرنا. کس کا قول ہے؟ عبداللہ ابن شقیر رحمہ اللہ کا. اور اسی طریقے یہ تو موقوف ہے,
لیکن بعض محدثین نے جیسے امام طبرانی رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر اور سیدنا حذیفہ ابن یمان رضوان اللہ تعالی مجمعین سے اس کو مرفوعاً بھی نقل کیا ہے۔ شاید آپ لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن میں جو طلبہ نئے ہیں یا پھر نہیں جانتے، مرفوع یعنی سند کہاں تک پہنچتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ پھر ہے موقوف، موقوف یعنی صحابی تک۔ پھر مرسل یعنی اللہ کے رسول تک لیکن صحابی اس میں حذف ہوتے ہیں، یعنی تابعین اللہ کے رسول سے براہ راست روایت کرتے ہیں، مرسل۔ اب کیا مرسل روایت حجت ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اب بہرحال یہ یاد رکھیں، مرفوع، موقوف اور مرسل، بہرحال کبھی اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی تو انشاءاللہ ہم تفصیل سے آپ لوگوں کو اصول حدیث پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اب آگے بڑھیں تو یہ کتنے اثر آگے بڑھیں، چلیے۔ پھر اس کے بعد ان حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بحسب المرء من العلم ان یخشى اللہ وبحسبه من الكذب ان يقول استغفر اللہ واتوب الیہ ثم يعود۔ کہتے ہیں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آدمی کے علم کے لیے اتنی بات کافی، یعنی اس کے علم کی دلیل کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنے کافی ہے وہ توبہ کرے، کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے گناہوں کی، اور پھر اسی گناہ کی طرف وہ پلٹے۔ تو یہ دو چیزیں۔ اب کیا پہلی بات کہا، علم کی دلیل کیا ہے؟ علم کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ عالم کون ہے؟ اور یہی بات اور یہی تعریف میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ انشاءاللہ ایک ہم درس رکھیں گے کہ عالم کسے کہتے ہیں۔ عموماً آج کے دور میں ہم ہر اس شخص کو عالم سمجھتے ہیں جو مدرسے سے فارغ ہو جاتا ہے، جو یونیورسٹی سے کوئی پی ایچ ڈی لے لیتا ہے، حالانکہ عالم اس کو بالکل بھی نہیں کہتے۔ تو عالم کہتے کس کو ہے؟ عالم کی تعریف کیا ہے؟ اب دیکھیں آپ، کتنے ایسے لوگ ہیں، بہرحال ہم اس موضوع میں نہیں جانا چاہتے، لیکن بات یہ بیان کر رہا تھا کہ عالم کی یا اس کے علم کی دلیل یہ ہے کہ یخشى اللہ من عباد العلماء، وہ اللہ رب العزت سے ڈرے، یہ اس کے علم کی دلیل ہے۔ اور جھوٹا ہونے کے لیے کیا بات کافی ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں مغفرت تو میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے مغفرت، اور بار بار پھر گناہ کی طرف بڑھے، یعنی وہ جھوٹا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی توبہ میں سچا نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی توبہ میں سچا ہوتا تو وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں دوڑتا، بلکہ تقوی اور خشیت اختیار کر کر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ اس گناہ سے بچتا۔ پھر اس کے بعد امام مسروق رحمہ اللہ، عبداللہ ابن مرہ ان مسروق، اللہ اکبر۔ میں نے کل، مجھے پتا نہیں کہ کتنے لوگوں نے اسائنمنٹ کو پورا کیا ہے، لیکن کل میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ ابو خیثمہ رحمہ اللہ زہر ابن حرب کے بیٹے ابو بکر احمد ابن زہیر ابن حرب کی سیرت پڑھیں۔ تو مجھے پتا نہیں کہ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے، کتنے لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن جتنے بھی لوگوں نے پڑھی ہے، تو آپ لوگوں کوئی اگر بہرحال صرف 4 لوگ دکھ رہے ہیں اس میں، تو یہ اسائنمنٹس کا بھی میں پوچھوں گا، ابھی تو وقت نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے، غافل نہ سمجھنا مجھے، تیری ایک ایک ادا پہ میری کڑی نظر ہے۔ بہرحال تو مسروق رحمہ اللہ، ان کی سیرت آپ لوگ ضرور پڑھیں۔ مسروق، اللہ اکبر، کسی نے بھی، کہتے ہیں امام شافعی کی علم کے لیے اتنا سفر نہیں کیا جتنا امام مسروق رحمہ اللہ نے، کافی محنت آپ نے کی۔ بلکہ امام مسروق رحمہ اللہ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ، ان دونوں کے متعلق آتا ہے کہ حدیث تو بہت دور کی بات ہے، یہ علم کے اتنے شوقین تھے کہ ایک ایک حرف کے لیے یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے، ایک ایک حرف کے لیے، اللہ اکبر۔ صرف الف حرف ہے، با حرف ہے، ایک ایک حرف کا علم سیکھنے کے لیے یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ اب مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں بحسب الرجل من العلم ان یخشى اللہ وبحسب الرجل من الجہل ان یعجب بعلمہ، اللہ اکبر۔ یہ بات میرے ساتھیوں آپ لوگ غور سے سمجھیں، اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی کے علم کے لیے اتنی ہی بات، علم کے دلیل کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اس کی جہالت کے لیے، اس کی کم علمی کے لیے، یعنی اس کے قلت علم کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، اس کے کم علمی کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ خود اپنے ہی علم سے وہ عجب میں مبتلا ہو جائے۔ عجب کا معنی کیا ہے؟ اب آپ سمجھیں، عجب کہتے ہیں، یوں سمجھے آپ، جو بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا، عجب یہ ہے کہ انسان سیلف امیزمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، سیلف امیزمنٹ یعنی جو کیا ہے آدمی، عجب میں آپ کو ابھی سمجھانے لگا ہوں، ذرا میری بات کو غور سے سمجھیں۔
میں اثر کو دہرا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو ایک ایک بات تفصیل سے سمجھاؤں گا، کیونکہ یہاں پر میں ٹھہر اس لیے گیا کیونکہ بعض طلبہ تکبر کو اور اعجاب یعنی عجب کو دونوں کو یکساں سمجھتے نہیں۔ تکبر ایک الگ چیز ہے اور عجب ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق کیا ہے پہلے تو یہ سمجھیں، اس کے بعد ہم عجب کو سمجھیں گے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر کا تعلق نفس سے ہے، ذات سے ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ اگر کوئی شخص جا رہا میں اس سے بڑا ہوں، اگر وہ کسی کو دیکھے اس کو حقیر جانے کہ یہ میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے تکبر۔ تکبر کا تعلق کس سے ہے؟ ذات سے، یعنی اپنی ذات سے۔ لیکن عجب کا تعلق ذات سے نہیں، عمل سے ہے۔ ارے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں علم حاصل کر رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، یہ عجب، یعنی اپنے اعمال سے وہ خود اپنے اعمال سے وہ خود خوش ہو رہا ہے اور اپنے اعمال کی وہ خود تعریف کر رہا ہے اور اپنے اعمال کو وہ خود بڑا سمجھ رہا ہے، یہ ہے عجب۔ یہاں تک آپ لوگ سمجھیں یہ بات، آپ یہ بات سمجھ گئے آپ لوگ کہ عجب کہتے کس کو ہے؟ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی یا میں دہرا دوں؟ جی بارک اللہ فیکم۔ دیکھیں شریعت کے اندر اس عمل کی کافی مذمت کی گئی ہے، یعنی کس عمل کی؟ سیلف امیزمنٹ کی، کہ آدمی جو ہے اپنے آپ سے متاثر ہو اور اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھنے لگے، یعنی اپنے عمل کی وہ خود تعریف کرنے لگے یا اپنے عمل کو وہ کافی عظیم جانے۔ یہ چیز کیا ہے؟ شریعت کے اندر محمود نہیں ہے، یعنی قابل تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ قابل مذموم ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ انسان جو ہے اپنے آپ سے جو ہے یوں سمجھے آپ وہ، یعنی جو امیز ہو جاتا ہے، ارے میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو وہ کر رہا ہوں، یہ بات بالکل ناپسندیدہ ہے۔ بلکہ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ اس سے اندازہ کریں، بلکہ یہ لفظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر آئی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ، یعنی نفس توجبہ نفس، کہ ایک شخص زمین پر چل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور وہ اپنے نفس کو لے کر عجب میں مبتلا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ زمین نے اس کو کھا لیا، زمین نے اس کو یعنی اگل لیا، اور وہ ایسے ہی اس کی حالت رہے گی اور ایسے ہی اس کو دفنایا جائے گا، کب تک؟ اللہ اکبر، حدیث کے اندر آتا ہے الی یوم القیامت، قیامت تک، صحیح بخاری کتاب اللباس آپ اٹھا کر دیکھیں۔ بلکہ اس حدیث کو بھی آپ سامنے رکھیں جس کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء نے نقل کیا ہے، اور کافی پیاری حدیث ہے، اور امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع کے اندر حسن قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مہلکات وثلاث منجیات وثلاث کفارات وثلاث درجات فاما المہلکات، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہے، تین چیزیں نجات دینے والی ہے، تین چیزیں گناہوں کا کفارہ ہے، اور تین چیزیں درجات کو بلند کرنے والی ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 12 چیزیں۔ اب کہتے ہیں جہاں تک بات ہے مہلکات کی، تو مہلکات کیا ہے؟ فشوہ متاع، یعنی انسان کیا کرے، یعنی پہلی چیز اور سے سمجھے آپ، ہوا پرستی میں وہ مبتلا ہو جائے، یعنی یوں سمجھے اس کی جو اگر ہم کہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ایک آسان انداز میں کہیں تو جو ہرس ہوتی ہے، یعنی آدمی کے پاس بسا اوقات اتنی ہرس بڑھ جاتی ہے کہ وہ حلال و حرام کی بھی تمیز کرنا بھول جاتا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی؟ کہ خواہشات کی پیروی کرنا۔ اور تیسری چیز وَأَعْجَبُ الْمَرْءِ، یعنی بنفسه، انسان جو ہے عجب میں مبتلا ہو جائے۔ وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، جہاں تک نجات کرنے والے نجات کا تعلق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں کہے، فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَخَشْيَةِ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَعَلَانِيَّةِ۔ تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ انسان جب غصے میں ہو یا خوشی میں ہو تو کیا کرے؟ وہ عدل سے کام لے۔ اللہ اکبر۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ چاہے جیسے بھی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ شاہ بہادر شاہ ظفر بڑا معروف شاعر ہے، بلکہ بادشاہ تھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے ہو وہ چاہے جیسے فہم و ذکا، کتنا ذہین کیوں نہ ہو، کتنا فطین کیوں نہ ہو، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جب وہ خوشی میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، اور جب وہ غصے میں آ جائے اللہ کا خوف نہ کرے، بس ظلم پر اڑی پڑے۔
تو پہلی چیز کیا ہے جو نجات دینے والی ہے کہ انسان عدل سے کام لے، اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال، مال کو خرچ کرنے میں وہ قناعت اختیار کرے، اعتدالی اختیار کرے، چاہے وہ جب اس کے پاس مال ہو اور تب اس کے پاس مال نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرے، چاہے وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو یا لوگ اس کے ساتھ نہ ہو، وہ اکیلے میں ہو۔ وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ، بہرحال حدیث کافی طویل ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ پوری حدیث آپ لوگ، بس ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کفارات یہ ہے کہ نمازوں کی طرف چلے، اور سردی میں بھی وضو بنائے، مشکل حالات میں اور جماعت میں شامل ہو، اور درجات یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلائے، سلام کرے، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تہجد کی نماز ادا کرے۔ تو بہرحال اس سے بھی یہ بات پتا چلی کہ یہ جو عجب ہے انسان کو ہلاکت میں مبتلا کرنے والا ہے، بلکہ آپ اس حدیث کو سامنے رکھے جس کو امام بزار رحمہ اللہ نے مسند کے اندر نقل کیا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ لو لم تکونوا تذنبون لخشیت علیکم ما ہوا اکثر منہ العجب، العجبہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم گناہ نہ بھی کرتے تو اس سے بھی خطرناک چیز یہ ہے کہ تم عجب میں مبتلا ہو جاؤ، یعنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کیوں ساتھیوں؟ اصل اس کی وجہ کیا ہے، ذرا غور سے سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے کیوں ڈرا ہے؟ اس کی وجہ ہے ساتھی، اور اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ حافظ الحکمی رحمہ اللہ کا رسالہ پڑھیں گے تو حافظ الحکمی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو عجب ہے انسان کو ایسا کرے گی، بلکہ انسان کے پورے نام اعمال کو برباد کر کر رکھ دے گی، یعنی اس کے اعمال حبیط اعمال ہم ذرات بن کر اڑا دیے جائیں گے۔ بلکہ شیخ عبدالرزاق البدر امام منذری رحمہ اللہ کی ترغیب و ترہیب کے حوالے سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ بعض لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ کون ہے جو ہم سے اچھا قرآن پڑھے، کون ہے جو ہم سے زیادہ قرآن جانتا ہے، کون ہے جو ہم سے زیادہ قرآن سمجھتا ہے، یعنی عجب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کے اندر کوئی خیر ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہماری امت میں سے ہوں گے، تمہاری امت میں سے ہوں گے، لیکن یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، جہنم کے اندر ان کو پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے حسن لی غیری قرار دیا ہے، آپ صحیح ترغیب و ترہیب اٹھا کر دیکھیں۔ اور اس کی شرح میں یا اس کے حاشیے میں شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ طالب علم کے لیے یہ چیز ایک بیماری ہے، اور مہلک بیماری ہے۔ کیوں؟ یہ آہستہ آہستہ اس کو تکبر مبتلا کرتی ہے، آہستہ آہستہ وہ لوگوں کو اپنے آپ سے بڑا سمجھنے لگتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اپنی ہی رائے کو اہمیت دینے لگتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے اس کی رائے حرف آخر ہے۔ تو یہ چیزوں کو چاہیے، یہ چیز سے طالب علم کو بچنا چاہیے۔ یہ علم کی دلیل نہیں ہے، اس کے جہالت کی دلیل ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہا ہے، وہ کتنا جاہل ہے، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دے رہا ہے۔ اس یہی وجہ ہے، کیا کہا امام مسروق نے، کہ جہالت کی دلیل یہ ہے کہ وہ عجب میں مبتلا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہی وجہ ہے، آپ اہل علم کو دیکھیں، جب وہ علم حاصل کرتے ہیں تو وہ جتنا علم اللہ رب العزت انہیں دیتا جاتا ہے اتنی ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں کچھ معلوم نہیں۔ آج ہم بعض طلباء کو میں دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، کافی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ بس 2 3 درس سن لیتے ہیں، یا یہ کیا یوں سمجھے زیادہ سے زیادہ 3 4 درس سن لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ محقق بن چکے ہیں، وہ عالم بن چکے ہیں، اور بس بڑے بڑے علماء، چاہے وہ بڑے بڑے علماء کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے، انہوں نے یہ غلطی کی ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا سمجھ ان کا آ گیا، کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے حوالے ہمیں دے دیے جائے۔ یہ کیا ہے؟ آپ سوچیں، آپ کبھی زندگی میں کبھی آپ صرف کتنی لائبریریز آپ نے دیکھی ہیں، کتنے مشائخ کو آپ نے دیکھا ہے؟ انسان جتنا علم حاصل کرے گا، اللہ کی عزت کی قسم، انسان جتنا علم حاصل کرے گا اتنا اپنے آپ کو جاہل سمجھ لے گا، کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ جتنا میں جانتا ہوں وہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جتنا میں نہیں جانتا، یعنی اتنے علوم و فنون ہیں خود شریعت کے اندر کہ جو میں نہیں جانتا۔ ایک ایک تفسیر، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک قاعدہ، زندگیاں وقف ہو جاتی ہے ایک ایک قاعدے کو، ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے، اور وقف ہوئی ہے علماء۔ تو انسان کیا ہے؟ وہ عجب میں مبتلا نہ ہو۔ یہ کیا، کس کی دلیل ہے؟ یہ جہالت کی دلیل ہے۔
کہتے ہیں ابی خالد کہتے ہیں شیخ من اصحاب عبداللہ قال بینما نحن فی المسجد اذ جاء خباب بن العرات فجلس فسكت فقال له القوم ان اصحابك قد اجتمعوا اليك لتحدثهم او لتأمرهم فقال بما امرهم فلعل امرهم بما لست فاعلا. اللہ اکبر. یہ دوسرا جو واقعہ ہے یہ کس کا واقعہ ہے؟ مشہور صحابی رسول سیدنا، نہیں یہ دوسرے صحابی ہے، یہ صحابی نہیں ہے اصل میں، کیونکہ ان کا بہرحال اصل میں یہاں مجھ سے بھول ہو رہی ہے شاید. ابو خیثمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو خالد بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جب خباب بن العارت آئے اور وہ بیٹھ گئے، اور ہم بھی خاموش تھے، وہ بھی خاموش تھے، یعنی وہ خاموش تھے اصل میں. تو ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اصحاب آپ کے پاس اس لیے بیٹھے ہیں خباب کہ آپ ان کو حدیث سنائیں اور یا پھر کسی چیز کا حکم دیں. تو اس وقت خباب نے کہا کہ میں کس چیز کا حکم انہیں دوں؟ ہو سکتا ہے کہ میں انہیں ایسی چیز کا حکم دوں جو میں خود نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب اس سے آپ کو کیا بات پتا چلی یہاں پر ٹھہر کر؟ اس سے یہ بات پتا چلی کہ سلف کوشش کیا کرتے تھے کہ جو بات اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اس سے یہ کہ تم خود اس پر عمل نہیں کرتے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. تو یہاں پر سیدنا خباب کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ طالب علم جو علم کی نشر و اشاعت کر رہا ہے اور جس کا مقصد یہی ہے کہ علم کو پھیلایا جائے، تو یہ ہے کہ وہ خود اس علم پر گامزن ہو، وہ خود اس علم پر عمل کرے. یہ بہت اس کے لیے ضروری ہے اور وہ کوشش کرے. ہاں بسا اوقات یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، بعض طلبہ اس کا بھی شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ ہم عمل نہیں کرتے لہذا دعوت کا کام نہیں. نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. اگر دعوت کا کام صرف ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن سے گناہ نہیں ہوتا یا جن سے غلطی نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بھی دعوت کا کام نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ لوگ دعوت کا کام کریں اور اپنی اصلاح کرنے کی بھی ساتھ ساتھ کوشش کریں، اور یہی بات حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے بیان کی. آگے بڑھیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حدثني ان ترى قال سمعت ابن عباس يقول ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما الا سهل الله له به طريقا الى الجنه. یہ معروف حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی، بلکہ یہ مرفوع روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی طالب علم علم کے راستے پر نہیں چلتا حتیٰ یہ کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. کیوں؟ جنت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے. انمان ابن عبد الرحمن قال قال عبداللہ ان استطاعت ان تکون انت المحدث فافعل. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس یہ استطاعت ہو کہ تم حدیث کو لو نہ کہ حدیث کو پڑھاؤ، یعنی تم اگر استطاعت ہے، یعنی دو چیزیں ہیں یہاں پر، یا تو تم حدیث کو پڑھا رہے ہو یا تو تم حدیث پڑھ رہے ہو. تو اگر تم حدیث پڑھ سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ویسے ہی کیا کرو. یعنی زندگی بھر اگر تم طالب علم بن کر رہ سکتے ہو تو طالب علم ہی بنا کرو. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ فضلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا درس تھا، تو جو ان کو مدعو کیا گیا وہ اس اعتبار سے مدعو کیا گیا کہ یہ مسند احمد کی انہوں نے تخریج کی ہے، مسند احمد پر انہوں نے کام کیا ہے، یہ وقت کے محدث سے ان القابات سے آپ کو نوازا. تو شیخ کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے اور شیخ کے عمر میں برکت دے. تو شیخ نے کہا کہ نہیں، میرے لیے یہی اعزاز ہے کہ میں طالب علم بن کر رہوں، اور یہاں پر جو میں درس دے رہا ہوں وہ درس نہیں دے رہا ہوں، میرے جو اساتذہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں انہیں سبق سنا رہا ہوں. اللہ اکبر. تو چاہیے کہ زندگی بھر اگر انسان طالب علم بن سکتا ہے تو اسے طالب علم ہی بن کر رہنا چاہیے. کس کی نصیحت ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر آگے بڑھے آپ. حدثنا ابو خالد سمعنا وكيع عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى عن يحيى بن جعدة قال كان الناس يأتون سلمان فيستمعون حديثه ويقول هذا خير لكم وشر لي. کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آیا کرتے تھے حدیث سننے کے لیے. تو وہ کیا کہا کرتے تھے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تمہارے لیے تو بہتر ہے لیکن یہ میرے لیے برا ہے. کیوں ساتھیوں؟ اب آپ دیکھیں
حدیث سنانا یہ کافی احتیاط والا کام ہے، علم پڑھانا کافی احتیاط والا کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر پڑھانے والا غلط پڑھائے تو پورے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، تو اسے کافی مشکل ہوتی ہے۔ تو کہا کہ یہ تمہارے لیے تو بہتر ہے لیکن یہ میرے لیے برا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ، اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں تو حسن بصری رحمہ اللہ کا بھی قول ہے وہ کہ عن الحسن قال ان كان الرجل لا يجلس مع القوم فرعون ان به ايا وما به من اي انه لفقيه مسلم۔ کہتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ، غور سے سنیں حسن بصری رحمہ اللہ کی بات کو، کہ اگر ایک آدمی لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے اور لوگ اسے جاہل سمجھتے ہیں، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جاہل ہے، لیکن حالانکہ وہ جاہل نہیں ہے، تو حقیقت میں یہ ہی شخص ہے جو دین کی سمجھ رکھتا ہے۔ کیا مانا ساتھیو؟ اللہ اکبر! غور سے سمجھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک مجلس ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اسے جاہل سمجھ رہے ہیں، ارے اس کو کیا پتا، لیکن ہے وہ جاہل نہیں، وہ عالم ہے، وہ جاہل نہیں ہے، تو حقیقت میں وہی شخص ہے جو دین کی سمجھ رکھتا ہے۔ کیا سمجھے آپ لوگ اس سے یہ بات سمجھ میں ہے کیوں اس نے کبھی اپنے علم کا اظہار لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا؟ اگر کرتا تو لوگ جان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! امام غزالی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ دمشق کی جامع مسجد میں تھے، اور آپ وہاں پر، کیونکہ جامعہ نظامیہ سے آپ کافی بے چین ہو چکے تھے، زندگی میں مختلف مراحل سے وہ گزرے ہیں، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، تو وہ بغداد سے نکل کر وہ کہاں گئے؟ وہ دمشق گئے، اور دمشق میں وہ جھاڑو مار رہے تھے۔ وائس چانسلر امام غزالی، وائس چانسلر سمجھتے ہیں شیخ الجامعہ، اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی جامعہ نظامیہ، اس سے استعفیٰ دے دیا۔ کیوں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں اندر سے خالی ہو چکا ہوں۔ بہرحال ایک لمبی تفصیل ہے، کبھی ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں۔ تو وہ وہاں سے دمشق چلے گئے، اور دمشق میں وہ جھاڑو مار رہے ہیں۔ اچانک دمشق کی جامع مسجد میں ایک نوجوان، ایک شخص آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا، ایک مسئلہ تھا۔ تو علماء وہاں پر پریشان ہو گئے کہ یہ مسئلہ تو ہم حل نہیں کر پائیں گے۔ تو امام غزالی کا وہاں سے جھاڑو مارنے والے تھے۔ اب آپ سوچئے ہم بھی مسجد میں جاتے ہیں تو جھاڑو مارنے والوں کو دیکھتے، تو کہا کہ کون ہے، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اب انہوں نے کہا کہ جاؤ تم جھاڑو مار۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ امام غزالی پھر جھاڑو مار رہے تھے، تو شخص کو کافی پریشان دیکھا، علماء جواب نہیں دے سکے، تو وہ جا رہا تھا مسجد کے دروازے، امام غزالی اس کو پکڑا، کیا کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنا پریشان؟ کہا یہ مسئلہ ہے، کہا یہ مسئلے کا حل یہ ہے۔ اچھا، اب وہ اسے لگا کہ ہاں بھائی واقعی میں یہ جو بات کہہ رہے ہیں مناسب معقول لگ رہی ہے۔ تو اب یہی بات وہ شخص جا کر، جو سوال پوچھنے آیا تھا، وہ دوبارہ ان علماء کے پاس جا کر پورا سے کہا کہ اس شخص نے یہ ایسا سا جواب دیا۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ ہاں واقعی میں یہ جواب درست ہے، اور یہ جواب امام غزالی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو شخص جھاڑو مارنے والا ہے یہ کون ہے؟ یہ حجت الاسلام امام غزالی ہے۔ لیکن جب تک وہ وہاں پر پہنچتے امام غزالی سے ملنے، امام غزالی نے اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری طرف وہ چلے گئے، تاکہ لوگ ان کے پاس آئے، ان کی تعریفیں پسند نہیں تھا۔ یعنی تنہائی، یعنی یہ کہ فیمس ہونا، یوں سمجھے شہرت کے علماء دیوانے نہیں ہوتے، شہرت کے دیوانے یوٹیوب کے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں۔ عالم طالب علم شہرت کا دیوانہ، ویوز کا دیوانہ، اسٹوڈنٹس کا نہیں، ہمارا کام علم حاصل کرنا۔ سمجھ گئے آپ میری بات؟ تو یہ بات دوبارہ ابھی میں ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ذرا غور سے سمجھے اس بات کو۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی لوگوں کے درمیان بیٹھے اور لوگ اسے جاہل سمجھے لیکن حقیقت میں وہ جاہل نہیں ہے، تو جان لو کہ یہی وہ مسلمان ہے جس کو اللہ رب العزت نے دین کی فقہ سے نوازا ہے، یا دین کی سند سے نوازا ہے، دین کی سمجھ سے نوازا ہے، سند نہیں، سمجھ سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر! عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں، ادرکت 20 و 100 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الانصار ومنهم احد يسأل عن شيء الا ود ان اخاه كفاه ولا يحدث حديثا الا ود ان اخاه كفاه۔ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہ میں کم و بیش 120 صحابہ سے ملا، انصار میں سے، صرف انصار میں سے میں نے 120 صحابہ سے ملاقات کی، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جب ان سے سوال کیا جاتا وہ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے صحابی سے سوال پوچھ لیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جن سے حدیث بیان کرنے کے لیے کہا جاتا تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم میرے بھائی سے حدیث لو۔ نہیں، ڈرتے تھے، احتیاط کرتے تھے، کوئی کھیل تماشا تو نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد فوراً آپ دیکھیں، اب امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان سنا سفیان الزہری قال کان عروۃ یتألف الناس علی حدیثہ، کہ عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ،
عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کہتے تھے کہ آؤ مجھ سے حدیث سیکھو. یہاں پر کیا ہے ساتھیو، اب آپ اس کو دیکھیں کہ ایک جگہ تو ایسے آثار ہے، ایک جگہ نہیں. اس کا بتانا مقصد ہے کہ اعتدال، احتیاط بھی ہو اور علم کی نشر و اشاعت بھی ہو. یہاں پر کیا ہے آج کل آپ دیکھیں، احتیاط بالکل بھی نہیں لوگوں کے پاس. اب بعض لوگوں کے پاس احتیاط نہیں، جیسے بدعتیوں کو آپ دیکھیں کچھ بھی سنا دیں. مثال کے طور پہ طارق جمیل کو آپ لے لیں، ایک واضح مثال ہے. ایسے ایسے حدیثیں سنا دی جو بالکل موضوع اور من گھڑت ہے، پوری سنا دی جس کا کوئی نہ سند ہے نہ متن ہے، بالکل احتیاط نہیں. دوسری طرف ایسے لوگ ہیں کہ سناتے ہی نہیں. یعنی بعض ایسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو بند، حالانکہ علم ان کے پاس موجود ہے لیکن سنانے کے لیے تیار نہیں، دنیا سے ایک دم الگ ہو چکے ہیں، یعنی صوفیوں کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو، احتیاط بھی ہم کریں اور علم کی نشر و اشاعت کریں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ علم کی نشر و اشاعت کرنی چاہیے، لیکن علم کی نشر و اشاعت ہم کس کے ساتھ کریں گے؟ احتیاط کے ساتھ، عجب کے بغیر، تکبر کے بغیر. ان صفاتوں کے حامل بن کر ہم کیا کریں گے؟ پھر علم کو سکھائیں گے. آپ بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ تو عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کا ایک دلچسپ واقعہ ہمیں یاد آ گیا، لیکن وقت بڑھ جائے گا، لیکن مختصر کیونکہ واقعہ ہے. عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ نے دعا کی تھی حرم میں کہ اے اللہ مجھے محدث بننے کی توفیق عطا فرما. میں حدیث کا چار لوگ تھے کل، کبھی انشاءاللہ آپ لوگ یاد دلائیے. چار: عروہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عروہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، اور ایک تھے غالباً عبد الملک. ان چاروں نے حتیم کے پاس بیٹھ کر ایک دعا کی جس کو امام نعیم نے اور دیگر محدثین نے نقل کیا. کبھی انشاءاللہ آپ لوگ یاد دلائیں، میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہ واقعہ کیا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں قال لما قدم مکہ، یعنی عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ جب مکہ کو آتے تو کہتے ہیں آتونی فتلقوا منی، کہ وہ آتے تھے مکہ کو اور اعلان کرتے تھے کہ تم آؤ اور مجھ سے حدیث لیا کرو. اور اسی طریقے سے عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کی سیرت بھی آپ لوگ پڑھیں، کافی بڑے، یعنی آپ سمجھیں کہ یہ اصل میں عروہ ابن زبیر ہے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پھپیرے بھائی تھے، سیدہ صفیہ کے بیٹے زبیر بن العوام، ان کے بیٹے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی ہے عروہ ابن زبیر. بات یہ بیان کر رہا تھا. ان عبد الرحمن ابن زید قال قیل لعلقمۃ الا تقعد في المسجد فيجمع اليك وتسأل ونجلس معك فانه يسأل من هو دونك. قال فقال علقمة اني اكره ان يؤتى عاقبي يقال هذا علقمة هذا علقمة. اللہ اکبر. کہتے ہیں عروہ ارقمہ رحمہ اللہ کے متعلق یہ واقعہ آتا ہے، عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ ایک دفعہ علقمہ رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ کیا تم مسجد میں نہیں بیٹھو گے تاکہ لوگ تمہارے آس پاس جمع ہوں اور لوگ تمہیں سوال کریں اور ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کریں. کیونکہ وہ لوگ جاہلوں کو تو، یعنی تم سے جو کم علم ہے ان کو سوال کر رہے ہیں، تو بہتر ہوتا کہ تم بیٹھتے. تو اس وقت علقمہ رحمہ اللہ نے کہا کہ میں یہ بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگ میرے پیچھے چلیں، یعنی ایسی تعظیم کرے، میرے پیچھے بڑھے، یعنی میرا مقلد بن جائے اور کیا کہے یہ علقمہ ہے، یہ علقمہ ہے. میں شہرت کو ناپسند کرتا ہوں. یعنی دیکھیں آپ، بلکہ اللہ اکبر، امام ابن قیم اور دیگر علماء نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بسا اوقات ممبر پر چڑھا کرتے تھے خطبہ دینے کے لیے. جب خطبہ آپ دیتے اچانک بسا اوقات خطبہ کو آپ روک دیتے، اور یہی بات ہمارے اکابرین میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے. تو طلبہ پوچھتے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے تو اچانک آپ خطبہ دینے سے آپ نے کیوں روک دیا؟ کہا کہ میرے اندر عجب داخل ہو گیا تھا، یعنی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں، کتنی اچھی عربی عبارتیں میں پڑھ رہا ہوں، کتنی اچھی، کتنی فصیح و بلیغ میری اردو ہے، تو میں نے فوراً روک دیا. یہی وجہ ہے ابن قیم نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ تم رات میں تہجد نہ پڑھو اور صبح میں اٹھو اور نادم ہو، یعنی ریگریٹفل ہو کہ ارے یار آج تو جو ہے میری تہجد چھوڑ گئی. یہ بہتر ہے اس سے کہ تم رات بھر تہجد پڑھو، یہ کہو کہ آج میں نے تہجد پڑھی. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے طالب علم کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے. تو بہرحال اس اثر سے یہ بات پتا چلی کہ علقمہ رحمہ اللہ ناپسند کرتے تھے، یعنی یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شہرت، یعنی انسان جب علم حاصل کرے تو اس کے اندر کیا ہو، یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے پہچانے، لوگ میرے ساتھ بیٹھے، لوگ میرے پیچھے چلے، میری واہ واہی کرے. نہیں، سلف اس کو ناپسند کیا کرتے تھے. پھر ایک حدیث اس کے بعد، اس واقعے کے بعد امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ نے حدیث کو نقل کیا، اور حدیث معروف ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ.
ومن ابتا یہ برا اس کے بعد ایک جو ٹکڑا ہے اس کے متعلق تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو زیادتی ہے یہ صحیح مسلم کی ایک نسخے کی ہے غالباً، لیکن ہم اس کی تحقیق کر کر بتائیں گے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں، یہ جو ٹکڑا ہے کیا یہ ٹکڑا ثابت ہے یا نہیں۔ وہ ٹکڑا کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جنت کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا علم کے راستے پر چلتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور ایک بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، حالانکہ یہ بات بھی ثابت ہے، کہ کسی کا عمل، اگر انسان کے پاس عمل ہو اور نسب نہ ہو، یعنی یہ اصل میں حدیث سخت تنقید ہے یا پھر ایک مذمت ہے ریسزم کے خلاف، عصبیت کے خلاف۔ کیوں؟ بہرحال ابھی ہم اس کے بارے میں نہیں جاتے، لیکن مختصر اگر اس کو ہم آسان انداز میں سمجھیں، کسی کے عمل اگر کم ہو تو اس کا نسب، اس کا خاندان، اس کی خاندان اسے آگے نہیں لے کر جا سکتا۔ یعنی اگر آپ کے پاس عمل ہے اور آپ کے پاس نسب نہیں ہے تو یہ نسب آپ کو جنت میں جانے سے نہیں روکے گا، لیکن آپ کے پاس نسب ہے اعلیٰ سے اعلیٰ لیکن عمل نہیں ہے تو آپ کا نسب آپ کو جنت میں لے کر نہیں جا سکتا۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یحییٰ ابن جادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہاں پر یہ روایت پر ذرا غور کریں آپ لوگ، اور میں سمجھتا ہوں یہ آخری روایت رکھوں گا کیونکہ اس مسئلے کو سمجھانے میں کافی دیر لگے گی اور کافی حساس مسئلہ ہے۔ یہ اصل میں جو 26واں اثر ہے اس پر ذرا غور کریں۔ کہتے ہیں یحییٰ ابن جادہ قال اراد عمر ان یکتب السنہ ثم کتب فی الناس من کان عنده شیء من ذلک فلیمحہ۔ اب غور سے سمجھیں اس کو۔ یحییٰ ابن جادہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سنت کو لکھنا چاہتے تھے، اور لوگوں کو انہوں نے کیا کیا؟ نصیحت کی، پھر کہا کہ جس کے پاس بھی سنت کی کوئی کتاب ہے یا حدیث کی کوئی کتاب ہے وہ اس کو میڑ دے، وہ اس کو جلا دے۔ اب یہاں پر دیکھیں ساتھیوں کہ اس روایت کو یا اس بات کو منکرین حدیث عموماً پیش کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایک اور بھی اضافہ کر لے، یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو ہریرہ کو حدیث بیان کرنے سے بھی روکا تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ پہلی بات تو اب یہاں پر دیکھیں سند کی اہمیت۔ اب اس کو کون روایت کر رہے ہیں؟ اگر آپ نام دیکھیں، کتاب پر غور کریں آپ لوگ، یحییٰ ابن جادہ بیان کر رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حالانکہ سیدنا یحییٰ ابن جادہ کی ملاقات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں۔ کیوں؟ بلکہ ان کی ملاقات ابن مسعود سے بھی ثابت نہیں۔ کیوں؟ اب غور کریں اس بات کو، جب ملاقات ہی ثابت نہیں کس کی؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یحییٰ کی، تو یہ بات یحییٰ ابن جادہ نے کس سے سنی؟ واللہ عالم۔ لہٰذا یہ سند کیا ہے؟ منقطع ہیں، لہٰذا یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرنا درست بات نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی میں آپ کے علم میں لانا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ غور سے سمجھیں۔ بعض لوگ ایک حدیث کو بھی نقل کرتے ہیں، منکرین حدیث، کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے لکھا نہ کرو، اور جس نے قرآن کے علاوہ جو کچھ لکھا ہے اسے مٹا دیں، اور میری طرف سے حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی حدیث کو نہ لکھو، یہ مفہوم وہ نکالتے ہیں جس کو امام مسلم نقل کیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے ساتھیوں۔ کیوں غلط ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ابھی غور سے سمجھے۔ علامہ عبد الرحمن المعلمی رحمہ اللہ نے انوار الکاشفہ کے اندر تفصیل سے اس کا رد کیا۔ پہلی بات تو سمجھے ساتھیوں کہ یہ بات کب بیان ہوئی اور کیوں بیان ہوئی۔ اس کی شرح، صحیح مسلم کی شرح اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، جو معروف شرح ہے امام نووی رحمہ اللہ کی شرح صحیح مسلم، اس کے اندر امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہرحال تفصیل سے قول نقل کرتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں قال القاضی کان بین السلف من الصحابہ والتابعین اختلاف کثیرا فی کتابہ العلم فکریہ کثیرون منہم وآجز اکثرهم ثم اجمع، یہ الفاظ یاد رکھیں، ثم اجمع المسلمون علی جوازها۔ یعنی قاضی ایاز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کتابت علم کے بارے میں، حدیث کے لکھنے کے بارے میں، علم کو قید کرنے کے بارے میں صحابہ اور تابعین میں اختلاف تھا۔ اکثر کہتے تھے کہ وہ مکروہ ہے، لیکن اکثر نے اسے جائز قرار دیا۔ پھر مسلمانوں کا اجماع ہوا اس مسئلے میں کہ اس کو لکھا جائے گا، اور اختلاف ختم ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟
تو جہاں پر یہ ہے کہ اب یہ حدیث کا مطلب کیا ہے، اس قول کا یہ کہ اس کے حق میں یہ ہے کہ یاد کیا جائے، حدیث کو یاد دلانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے ساتھیوں کہ قرآن اور حدیث کو ایک ساتھ جب لکھا جاتا تھا تو خدشہ یہ تھا کہ دونوں مل جاتے، تو اس وجہ سے اس حدیث کی جو شرح بیان کی گئی ہے یہ وہ شرح نہیں ہے جو آج منکرین حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر اس کو اگر اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ نہیں کہ مان لیا جائے، کیونکہ اگر اس کو یہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، اگر میں نے شاید آپ لوگوں کو علم سیکھنے کے بنیادی اصول میں بھی اس کا میں نے حوالہ دے کر آپ کو بات سمجھائی تھی۔ بہرحال پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ اس کا معنی کیا ہے، اگر اس کے متن کا معنی ہے کہ قرآن اور حدیث کو ملا کر نہ لکھا جائے، یہ اس کی ممانعت ہے، حدیث کو لکھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ تو کیا ہے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو اس سے بھی بڑھ کر آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے منسوخ ہو چکی ہے۔ جس طریقے سے قرآن مجید کے اندر ناسخ اور منسوخ ہے، اسی طریقے سے حدیث کے اندر بھی ناسخ و منسوخ ہے۔ تو یہ جو نہیں والی حدیث ہے، نہیں سے مراد جو رکنے والی حدیث ہے، یہ منسوخ ہے۔ نہیں اس وقت تھی جب اس بات کا ڈر تھا کہ احادیث قرآن مجید میں اختلاط نہ ہو جائے، یعنی مل نہ جائے، جیسا میں نے ابھی کہا۔ لیکن جب وہ ختم ہو چکا تو نہیں بھی کیا ہے، ختم ہو گئی اور اجازت دی گئی۔ اور اجازت دینے کی دلیل آپ اٹھا کر دیکھ لیں، مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو کہا کہ اس کو لکھا جائے، اور ابو شامہ غالباً ایک صحابی تھے، انہوں نے لکھا۔ تدوین حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دی۔ بلکہ ایک عالم دین ہے عبد الرحمن المیسان، غالباً میں نے کتاب ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن کتاب مجھے ملی نہیں، میں ہو سکے تو وہ کتاب آپ لوگوں کو ضرور فارورڈ کروں گا، کہ اس کے اندر انہوں نے وہ ملک فیصل لائبریری کے اندر وہ کتاب ہے، پی ڈی ایف کے اندر موجود نہیں۔ میں نے شیخ ارشد سے بھی رابطہ کیا، شیخ معظمری سے بھی رابطہ کیا، لیکن کتاب مجھے ملی نہیں۔ اس کے اندر انہوں نے اس وقت دنیا میں کہاں کہاں صحابہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے ہیں اس کو انہوں نے جمع کیا، اور اس کو ثابت کیا کہ کن کن میوزیمز میں آج وہ ہے، پوری تحقیق کر انہوں نے کتاب لکھی، صحائف الصحابہ۔ ہاں، کتاب کا نام ہے صحائف الصحابہ۔ اس میں مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کا ایک صحیفہ ہے، صحیفۃ الصادقہ، اور خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اب دیکھیں سیدنا عمر پر جو کہا جاتا ہے کہ سیدنا نہیں، دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود احادیث کو جمع کیا اور احادیث کی کتاب انہوں نے لکھی، جیسا امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کے اندر نقل کیا۔ پھر دوسری بات، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خود سیدنا عمر کے علاوہ کئی سارے صحابہ نے حدیث لکھی، یہ دوسری بات۔ اگر آپ اس کے حوالہ دیکھنا چاہیں تو آپ انوار الکاشفہ، ابن حزم، اعلام الموقعین، ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو متعدد کتابیں ملیں گی۔ پھر تیسری بات جو آسان ہے آپ لوگ سمجھیں، سیدنا عمر نے خود 500 سے زیادہ حدیثیں بیان کی، بلکہ 547 یا 537 to 545 کے بیچ میں کچھ نمبر آتا ہے، 500 سے زیادہ، لگ بھگ 550 کے قریب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث بیان کی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ بات غلط ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو حدیث لکھنے سے منع فرمایا اور نہ ہی حدیث بیان کرنے سے منع فرمایا۔ اور تیسری بات جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے کہا کہ کتاب اللہ کافی ہے، کیا کافی ہے؟ کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ کافی ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ سیدنا عمر نے یہ کہا الرجم فی کتاب اللہ حق، کہ رجم جو ہے جو اللہ کی کتاب میں وہ حق ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رجم ہے یہ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ رجم یعنی پتھر مارنا، یہ قرآن مجید کی کس آیت میں ہے؟ نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ حدیث میں۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کے پاس وہی صرف، یعنی وہی سے مراد ریویلیشن قرآن نہیں تھی، وہی سے مراد حدیث بھی اس کے اندر شامل تھی، اور کتاب اللہ کے اندر حدیث بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو صحابہ نے جب کہا حسبنا کتاب اللہ، تو نعوذ باللہ اس کا یہ معنی نہیں کہ حدیث اس سے خارج ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اس اثر سے کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا۔ باتیں تو بہت ساری ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کافی اکتا چکے ہوں گے، میں آپ لوگوں کو اکتانا نہیں چاہتا۔ بات سے بات کافی ساری باتیں آ گئی۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کے جو بھی سوالات ہیں وہ گروپ میں سوال کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ سوال پہنچ جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔